اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آن پہنچا ہے بس جلدی مت بچاؤ۔ یعنی یہ کہ جب رسول کی بعثت ہو گئی تو گویا کہ اب وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اب تو صرف وقت کا رہ گیا ہے کہ کتنے وقت کے بعد تم پر عذاب آئے، کب تک تمہیں مہلت ملے، ورنہ فیصلہ تو گویا کہ جب کتاب قرآن نازل ہو رہا ہے اور رسول کو ہم نے بھیج دیا ہے تو گویا فیصلہ کن وقت آ پہنچا ہے، اب اس میں کوئی تاخیر بس تھوڑی سی ہے، زیادہ نہیں۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جو شرک تم کرتے ہو۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں، اتارتا ہے فرشتوں کو۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہے کہ جو وحی لے کر آئے، کس پر اتارا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، انسانوں میں سے جس کو بھی اللہ نے چنا اور پسند کر لیا اس پر حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے۔ بالروح من امرہ، اپنے امر، اپنے معاملے کی ایک روح کے ساتھ، اس سے مراد وحی ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جیسے کہ سورہ اعراف میں جو آیت آئی تھی الا لہ الخلق والامر، تو یہ دو عالم ہے، عالم خلق، عالم امر۔ عالم امر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے سرے سے، اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے انسٹنٹینیس، اس کا امر یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے۔ لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے، 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنائے، وقت لگتا ہے۔ آم کی گٹھلی کا ایک درخت جو اس سے بننا ہے اس میں وقت لگے گا۔ عالم خلق میں وقت ہے، اس میں وقت نہیں ہے۔ اور عالم امر کی 3 ہی چیزیں ہیں صرف جو ہمارے علم میں ہیں۔ ایک ملائکہ کا تعلق عالم امر سے ہے، اسی لیے ان کو روح بھی کہا جاتا ہے، روح القدس، روح الامین، نزل بہ الروح الامین، ایدناہ بروح القدس، تو ملائکہ بھی روح ہے۔ پھر یہ وحی جو ہے یہ بھی روح ہے، بالروح من امرہ، یہ بھی اللہ کے امر میں سے ایک روح ہے۔ اور جو یہ نازل ہوتی ہے وحی، یہ بھی روح پر نازل ہوتی ہے۔ وہی جو حضور کو آئی ہے وہ حضور کے کانوں کے ذریعے سے نہیں، حضور کے آنکھوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ حضور کے قلب مبارک پر براہ راست، اور قلب مسکن ہے روح محمدی کا۔ تو جو فرمایا کہ نزل بہ روح الامین علی قلب کا، یہ تو آپ کے دل پر نازل ہوا ہے۔ تو روح محمدی ریسیپینٹ ہے وحی کی، روح الامین لانے والا ہے وحی کا، اور وحی خود بھی روح ہے۔ اور اس اعتبار سے جگر کا ایک شعر جو ہے وہ ضرور یاد رکھیے، کسی خاص ہی کیفیت میں وہ کہہ گئے، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ یہ جو نغمہ ہے روحانی قرآن کا، یہ روح الامین نے سنایا، روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو اپنے حکم کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ کس لیے؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس مجھے سے ڈریں، میرا تقوی اختیار کریں۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے۔ تعالی عما یشرکون، وہ بہت بلند و بالا ہے، اعلیٰ اور عرفہ ہے شرک سے جو تم کر رہے ہیں۔